बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे इस चैनल तरीक़े इस्लाम के चैनल में हमारी सीरियल है अमेजिंग इवेंट्स, इस्लामिक इवेंट। इसमें आज हम जो बयान कर रहे हैं आज की किस्त में इश्क़ रसूल के 90 ज़ख्म, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला की हिम्मत और दलेरी। इस्लाम की पूरी तारीख में ऐसे लम्हात आते हैं जिन्होंने न सिर्फ कौमों का रुख बदल दिया बल्कि मुश्किल तरीन हालात में साबित कदम रहने वाले मोमिनीन के हकीकी किरदार को भी आश्कार किया है। इन नाकाबिले फरामोश लम्हात में उहुद की जंग भी शामिल है, एक ऐसी जंग जिसे उम्मत मुसलमान के ईमान, सब्र, फर्मा बरदारी और हिम्मत का इम्तिहान लिया था, जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ। इसी मैदान जंग में कुर्बानियों की अजीम तरीन मिसालें सामने आई। यहीं पर सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमैन ने साबित किया कि इस्लाम से इनकी मोहब्बत इनकी अपनी जानों से ज्यादा थी। इन बुजुर्ग सहाबा में से एक ऐसे शख्स खड़ा था जिसकी जुर्रत पूरी इस्लामी तारीख में मशहूर रही, हजरत अली करमल्लाहु वजहहू इब्ने अबी तालिब। जब मुसलमान बहादुरी, वफादारी, कुर्बानी और लगन की बात करते हैं तो हजरत अली करमल्लाहु वजहहू का नाम इज्जत और इहतराम के साथ याद किया जाता है। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भाई, दामाद, सैयदा फातिमतुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला के शोहर और इस्लाम कबूल करने वाले इब्तदाई लोगों में से बचपन से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में परवरिश पाई थी। उन्होंने बराह रास्त अल्लाह के रसूल से सीखा और एक ऐसा किरदार तैयार हुआ जिसमें हिकमत, आजिज़ी, इल्म और गैर मामूली हिम्मत शामिल थी। उहुद के वाक़यात को समझने के लिए हमें सबसे पहले जंग बदर के बाद के दौर की तरफ लौटना है। बदर की फतह ने कुरैश की क़यादत को हिला कर रख दिया था। इनके सबसे मौजूद जंगजू शख्स खा चुके थे, इनके बहुत से सरदार मारे जा चुके थे और अरब के कबाइल में इनकी वक़ार को शदीद धचका लगा था। मक्का के सरदार इस शख्स को कबूल न कर सके। उन्होंने बदला लेने की तैयारी शुरू कर दी और मुसलमानों के खिलाफ एक नई मुहिम शुरू करने के लिए आदमियों, हथियारों और वसाइल को जमा करने में पूरा साल गुजार दिया। आखिरकार कुरैश ने तकरीबन 3000 जंगजुओं का लश्कर इकट्ठा कर लिया और मदीना की तरफ कूच किया। इनका मकसद वाज़ा था, वो मुस्लिम कम्युनिटी को तबाह करके इनकी इज्जत बहाल करना चाहते थे। इनके इस अमल की खबर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची। आपने बेहतरीन हिकमत अमली के बारे में सहाबा कराम से मशवरा किया। बहस के बाद शहर से बाहर कोहे उहुद के करीब दुश्मन से मुकाबला करने का फैसला हुआ। मुसलमानों की फौज की तादाद 700 के लगभग थी, जबकि बाज़ मुनाफिकीन ने जंग शुरू होने से पहले फौज को छोड़ दिया था। ज्यादा तादाद में होने के बावजूद अहले ईमान ने अल्लाह ताला पर भरोसा किया। इनकी ताकत तादाद से नहीं बल्कि ईमान से आई थी। जब मुसलमान उहुद पहुंचे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतियात से मैदान जंग को मुनज़्ज़म किया। उन्होंने 50 तीर अंदाजों को एक पहाड़ी पर खड़ा किया और इन्हें वाज़ह हिदायत दी इस बात से कतई नजर के मुसलमानों को फतह या शिकस्त दिखाई दे, वो किसी भी हालत में अपने जगह को छोड़ने वाले नहीं थे। इस कमांड का मकसद फौज को पीछे से होने वाले हमलों से बचाना था। जब लड़ाई शुरू हुई तो मुसलमानों ने शानदार अज़म के साथ मुकाबला किया। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें अल्लाह ताला का शेर भी कहा जाता है, ने दुश्मन के दिलों में खौफ तारी किया। हजरत अली करमल्लाहु वजहहू ने कुरैश के चंद मजबूत जंगों का मुकाबला करते हुए बहादुरी से मैदान जंग में पेशकदमी की। यके बाद दिगरे दुश्मनों के मैयार के अलमदारों को शिकस्त हुई और मुस्लिम फौज ने रफ्ता रफ्ता गलबा हासिल करना शुरू किया। एक वक्त ने फतह यकीनी दिखाई दे रही थी। कुरैश ने पीछे हटना शुरू कर दिया था
اور بہت سے مسلمانوں کا خیال تھا کہ جنگ جیت چکے ہیں۔ یہ اس نازک لمحے میں تھا کہ کچھ تیر اندازوں نے اپنی تفویض کردہ پوزیشن چھوڑ دی۔ جنگ کے تمام سامان کو میدان جنگ میں بکھرا ہوا دیکھ کر وہ سمجھتے تھے کہ لڑائی ختم ہو گئی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے باوجود پہاڑی سے نیچے اترے ہوئے۔ ان کے جانے سے ایک خطرناک آغاز ہوا۔ قریش کے گھڑ سواروں میں خالد بن ولید بھی شامل تھے، جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ایک تجربہ کار فوجی حکمت عملی، اس نے موقع کو فوراً پہچان لیا۔ پہاڑ کے ارد گرد اپنے گھڑ سواروں کی قیادت کرتے ہوئے اس نے مسلم خطوط کے پیچھے سے اچانک حملہ کیا۔ لمحوں میں میدان جنگ بدل گیا، تمام صفوں میں افراتفری پھیل گئی۔ مسلمان سپاہیوں نے اچانک خود کو کئی سمتوں سے حملہ آور پایا۔ جو فتح یقینی نظر آ رہی تھی، وہ فتح جو نظر آ رہی تھی وہ اب غائب ہونا شروع ہو گئی۔ اس افراتفری کے دوران میدان جنگ میں ایک افواہ پھیل گئی، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا۔ اس افواہ کا اثر تباہ کن تھا۔ کچھ صحابہ صدمے سے دوچار ہوئے، دوسروں نے یہ سمجھنے کے لیے جدوجہد کی کہ کیا ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کو لیے ایسا محسوس ہوا جیسے دنیا خود ہی ختم ہو گئی۔ پھر بھی اس الجھن اور خطرے کے دوران عقیدت مند صحابہ کے ایک گروہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہوا اور آپ کے اور دشمن کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ ان میں حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے، دشمنوں کی طرف سے پھینکے گئے پتھر اس کے جسم میں چہرے مبارک پر بھی لگے۔ ان کے ہیلمٹ کے کچھ حصے ان کی گالوں میں پوست ہو گئے۔ اس کے زخموں سے خون بہ رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رہبر اسلام کو ختم کرنے کا موقع دے کر دشمن کی جنگجو نے اپنے حملے تیز کر دیے اور اس کے گرد موجود دفاعی دائرے کو توڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اسلامی بہادری کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنے آپ کو براہ راست خطرے کی راہ میں ڈال دیا۔ دشمن کی ہر پیش قدمی کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کی ہر کوشش کا مقابلہ عزم اور ہمت سے ہوا، جبکہ میدان جنگ کے کچھ حصوں میں خوف پھیل گیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک مقصد پر مرکوز رہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے۔ تاریخی رپورٹسوں میں بتایا گیا کہ کس طرح انہوں نے بار بار دشمن کے حملہ آوروں کو مشغول کیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب بھی کوئی نیا خطرہ سامنے آتا، وہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے۔ لڑائی کی شدت ایسی تھی کہ تھکن، زخم اور خطرہ ثانوی خدشات بن گیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظتی اولین ترجیح تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے منسلک تلوار، جسے ذوالفقار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اسلامی تاریخی یادداشت میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ صدیوں کے دوران یہ جرأت، انصاف، قربانی کی علامت بن گئی۔ شعری، تاریخ ادب یا مقبول یاد میں ذوالفقار سچائی کے دفاع میں ثابت قدم رہنے والے مومن کے غیر متنزل عزم کی نمائندگی کرنے کی داستانوں میں شامل ہے۔ احد کی مشکل ترین لمحات میں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ان خوبیوں کا مظاہرہ کیا جس کی وجہ سے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ترین اصحاب میں سے ایک تھے، داماد تھے، چچا زاد بھائی تھے۔ ان کی ہمت، شہرت یا پہچان کی خواہش سے متاثر نہیں تھی۔ ان کی جڑیں ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اسلام سے مکمل عقیدت تھی۔ جنگ جاری رہی تو متحد صحابہ نے بھی غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرے سے بچانے کے لیے اپنا جسم استعمال کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں تیر چلاتے رہے۔ اسلامی تاریخ کے خطرناک ترین لمحات میں سے ایک کے دوران ان صحابہ نے ایک ساتھ مل کر پیغمبر اسلام کے گرد ایک حفاظتی حصار قائم کر دی۔ بالآخر لڑائی کی شدت کم ہونے لگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بچ جانے والے صحابہ احد پہاڑ کی ڈھلوان کی طرف بڑھے۔
زخمی اور تھک جانے کے باوجود وہ دشمن کو اس کے حتمی مقصد کے اصول سے روکنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ جب فوری خطرہ ٹل گیا تو صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کی شدت دیکھی۔ ان کے جسم مبارک چہرے پر جنگ کے نشانات تھے، ان کے زخموں سے خون بہ رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی جو کچھ ہوا اس سے بہت غمگین تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے بعد میں اپنے والد کے زخموں کے علاج میں مدد کی، جبکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے پانی لائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال میں مدد کی۔ اگرچہ احد کی جنگ امت مسلمہ کے لیے ایک تکلیف دہ تجربہ تھا، لیکن یہ اسلامی تاریخ کی عظیم ترین اسباق میں سے ایک بن گئی۔ انہوں نے آزمائشوں کے دوران اطاعت، نظم اور ضبط، صبر اور ثابت قدمی کی اہمیت سکھائی۔ انہوں نے ثابت کیا کہ مخلص مومنین سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ان غلطیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ آنے والی نسلوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ احد کے ان صحابہ کی غیر معمولی وفاداری کو ظاہر کیا جو حالات کی ناامید ہونے پر ثابت قدم رہے۔ ان میں سے حضرت علی کرم اللہ وجہ جرأت اور لگن کی سب سے نمایاں مثال بن کر ابھرے۔ اس میدان جنگ میں ان کے اقتدامات اس میراث کا حصہ بن گئے جسے مسلمان 14 صدیوں بعد بھی یاد کرتے ہیں۔ احد میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قصہ محض جنگ کی کہانی نہیں ہے، یہ خوف اور قابو پانے کے ایمان، خطرے پر قابو پانے کی وفاداری اور ذاتی قربانی پر قابو پانے کی عقیدت کی کہانی ہے۔ کہتے ہیں کہ 90 زخم حضرت علی کرم اللہ وجہ کو خود آئے، اور پھر بھی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں 90 زخم کھا کر بھی ان کی ڈھال بنے رہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حقیقی ہمت خوف کے علم عدم موجودگی نہیں ہے، بلکہ زبردست مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے بھی سچائی کے لیے کھڑا ہونے کی آمادگی ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔